بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیر وچناولی۔ کبیر فرماتے ہیں اس قوت کو خود پر عدم اعتماد سمجھنا غلطی ہوگی۔ اس میں صرف فراز عشق اور تفحص کا اظہار ہوا ہے۔ بھگت کو خود پر پورا اعتماد ہے، لیکن محبوب کی بلندی اور وقار پر اسے اور زیادہ اعتماد ہے۔ غیر متزلزل عاشق یہ سوچتا ہے کہ اس کا محبوب کہیں غیر مطمئن نہ واپس ہو جائے۔ اس تفحص اور اندیشے کی وجہ سے اپنے نامکمل ہونے کا احساس ہے، خود انکاری نہیں۔ کبیر ایک طرف جہاں اودھوت یا سبد یوگی پر چوٹ کرتے ہیں اور اس خشک علم روحانی کو مضحکہ خیز سمجھتے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ پنڈت، شیخ اور قاضی پر بھی چوٹ کرتے ہیں۔ لیکن شیخ، پنڈت یا قاضی پر چوٹ کرتے وقت وہ اتنے ہوشیار نہیں رہتے جتنے اودھوت یا یوگی پر چوٹ کرتے وقت رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پنڈت اور شیخ کے ذخیرہ علم کو انہوں نے اتنی باریکی سے نہیں دیکھا جتنی باریکی سے اودھون کی ریاضت دیکھی تھی، اس لیے وہ حملہ اتنا تیز نہیں ہوتا۔ وہ پنڈت اور شیخ سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ ناچیز محض ہو، صرف ساحرداری کے انبار، محض خراب اطوار کے مجسمے، معمولی ہندوخانہ دار پر چوٹ کرتے وقت وہ بے پرواہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ایک بے نیازانہ تبسم دکھائی دیتا ہے، گویا وہ ان آدمیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان پر چوٹ کی جائے، لیکن اس بے پرواہی کی وجہ سے ان کی شاعری میں ایک فطری روح اور دلکش شعریت آ جاتی ہے۔ یہی بے پرواہی کبیر کی طرف طنزیات کی جان ہے۔ سچ پوچھا جائے تو آج تک ہندی میں ایسا طنز نگار پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کی سری چوٹ کرنے والی زبان، بغیر کہے سب کچھ کہہ دینے والی تکنیک، نہایت سادہ ہونے کے ساتھ نہایت سخت طریقہ اظہار، غیر معمولی طور پر معمولی ہے۔ ظاہری رسوم پر حملہ کرنے والے پرانے سنتوں اور یوگیوں کی اس ملک میں کمی نہیں، لیکن اتنے معمولی اور سادہ طریقے سے مسمار کر دینے والی زبان کبیر سے پہلے بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ طنزاً اسے کہتے ہیں کہ کہنے والا زیر لب مسکرا رہا ہو، سننے والا تلملا اٹھا ہوتا، تاہم یہ سمجھتا ہو کہ کہنے والے کو جواب دینا خود کو اور زیادہ مضحکہ خیز بنانا ہوگا۔ کبیر اسی طرح طنز نگار تھے۔ فرماتے ہیں نہ جانے میرا صاحب کیسا ہے، مسجد بھیتر ملا پکارے، کیا تیرا صاحب بہرا ہے؟ چنیوٹی کے پگ نیبر باجے تو بھی صاحب سنتا ہے، پنڈت ہو کے آسن مارے لمبی مالا جپتا ہے، انتر تیرے کپٹ کترنی سو بھی صاحب لکھتا ہے، اونچا نیچا محل بنایا گہری نیوز جماتا ہے، چلنے کا منصوبہ نہیں رہنے کا من کرتا ہے، کوڑی کوڑی مایا جوڑی گاڑ زمین میں دھرتا ہے، جے لینا ہے سولے جے پاپی بے بے مرتا ہے، ستونتی کو گزی ملے نہیں ویشا پہنے خاصا ہے، جے گھر سادھو بھیک نہ پاوے بھڑوا کھات بتائے ہے، ہیرا پائے فرق نہیں جانے کوڑی پر کھا کرتا ہے، کہت کبیر سنو بھائی سادھو ہری جیسے کو تیسا ہے۔ یہ زبان جھنجھوڑنے والی ہے، جتنی سادہ اتنی ہی تیز۔ پڑھتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنے لیے بالکل بے فکر ہے۔ اگر وہ اپنے لیے اتنا بے فکر نہ ہوتا تو اتنا سخت طنز نہ کرتا۔ کبیر داس کے لیے عشق الہی ہی سب کچھ ہے۔ وید نہیں، شاستر نہیں، پران نہیں، جپ نہیں، مالا نہیں، تسبیح نہیں، مندر نہیں، مسجد نہیں، اوتار نہیں، بنی نہیں، پیر نہیں، یہ عشق ساری رسوم ظاہری سے بالا تر ہے اور سارے مذہبی اعمال سے بالا تر۔
جو کچھ بھی اس کی راہ مسدود کرتا ہے وہ قابل تحقیر ہے۔ انہوں نے سارے اپاسوں اور تیرتھوں کو ایک ساتھ ہی نامنظور کر دیا۔ ان چیزوں کا ساتھ کر کے معتمد وعید کا تخیل کر کے ان کے لیے بھی دنیاوی عز و وقار کا انتظام کرنے کو انہوں نے بیکار سمجھا۔ انہوں نے واحد اللہ نرنجن نر لیپ خدا میں لگن لگانے کو ہی اپنا مقصد بنایا اور اس کا اعلان کیا۔ اس لگن اور محبت کا کوئی ذریعہ اس محبت کے علاوہ نہیں ہے۔ کسی اور واسطے کو انہوں نے منظور نہیں کیا۔ محبت ہی مقصد ہے، محبت ہی ذریعہ، اس کا ذریعہ بھرت بھی نہیں، محرم بھی نہیں، پوجا بھی نہیں، حج بھی نہیں، تیرت بھی نہیں۔ والسلام۔